بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء و طالبات، اساتذہ کرام، پرنسپل صاحبان، مرد و خواتین اور تمام سٹیک ہولڈرز جو فیڈرل بورڈ سے متعلقین ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کا مقصد فیڈرل بورڈ میں آنے والے امتحان میں کلاس 9 اور کلاس 10 میں جو بچے اور بچیاں امتحان دے رہے ہیں ان کی گائیڈنس کے حوالے سے یہ پیغام ان کو پہنچانا مقصود ہے۔ یہ اس وقت سبجیکٹ ہم میتھمیٹکس کی بات کریں گے۔ آپ کو علم میں ہے کہ 2022 سے فیڈرل بورڈ نے SLO بیسڈ اور ای مارکنگ کا سسٹم شروع کیا ہے، تو اس حوالے سے جو ہم نے آسانیاں لائے ہیں، بہتری لائے ہیں 2022 کے نسبت، جو سہولتیں 2023 میں بچوں اور بچیوں کو ملیں گی اس کو آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ بچے مطمئن بھی ہو اور ان کے لیے غلطی کا امکان نہ رہے۔ میتھمیٹکس جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ 9th اور 10th کلاس میں یہ 75 نمبر کا پیپر ہوتا ہے 75 مارکس کا، جس کے اندر 20% یعنی 75 میں سے 15 نمبر کا آبجیکٹو ٹائپ ہوتا ہے، MCQs ٹائپ۔ MCQs کا تو آسان طریقہ ہے کہ الگ پیپر دیا جاتا ہے اور اس میں ABCD جو بھی آپشن فل کر کے وہ بچوں سے وصول کیا جاتا ہے اور پھر سبجیکٹوں کا جو پارٹ ہے وہ ای شیٹ پر حل کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو 2022 اور 2023 کی ای شیٹ میں جو تھوڑا فرق آیا ہے، جو آسانی ہم لائے ہیں، وہ بچوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ 2022 میں جو ای شیٹ تھی میتھمیٹکس کی، اس میں یہ تھا کہ سارا سوال نمبر وائز دیے گئے تھے، یعنی اس کا جو ایریا تھا، ہر ایریا میں ہر سوال کے پارٹ کا نمبر لکھا ہوا تھا اور بچے اور بچیاں باؤنڈ تھی کہ اس سوال کا جواب اسی جگہ پر لکھے۔ اس طرح ہمیں دیکھنے کو ملا کہ کچھ 1-8%، 2%، 3%، کہیں تھوڑا کم کہیں زیادہ بچوں نے غلطیاں کی کہ جو پارٹ نمبر اس پہ ای شیٹ پہ لکھا ہوا تھا بچوں نے یا بچیوں نے اس میں سے غلط پارٹ کر دیا۔ یعنی پارٹ میں شارٹ کوشچن میں فرض کرے 9 کوشچن کرنے ہوتے ہیں، تو 9 کوشچن میں جو پہلا پارٹ تو پہلی جگہ پہ کرنا تھا، اب ایک بچے کو دوسرا پارٹ فرض کرے اچھا آ رہا تھا، وہ اس پہ کلیئر تھا، تو اس نے دوسرا پارٹ پہلی جگہ پہ کر لیا۔ تو اس میں یہ تھا کہ چونکہ اس سسٹم کے ذریعے مارکنگ ہوتی تھی اور ہوتی ہے، تو ہر جگہ ڈیفائن تھا کہ یہ جگہ اس سوال کے لیے ہے۔ تو جب غلط جگہ پہ سوال ہو جاتا تھا تو وہ پھر سسٹم کے لیے مارکنگ کرنا مشکل تھا، اور اس میں ایگزامینر کے بس کی بات بھی نہیں تھی، اور کسی فیڈرل بورڈ کا جو اپلیکیشن تھا اس کے لیے بھی صحیح مارکنگ کرنا مشکل تھا۔ تو وہ الگ ہو کے اس کی بورڈ کے پاس یہی حل تھا کہ مینول مارکنگ کی جائے، اور مینول مارکنگ ہم نے کی بھی ہے، کافی ہزاروں لاکھوں کے حساب سے سوالات کی مینول مارکنگ کی ہے۔ لیکن مینول مارکنگ بہرحال ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے جس میں ٹائم بھی لگتا ہے، اور دوسرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں پھر پوری کاپی ایک ایگزامینر کے پاس چلی جاتی ہے، جو ہم نہیں چاہتے۔ بورڈ یہ چاہتا ہے کہ بورڈ کوشچن پیپر کے اندر جتنے سوالات ہوں اتنے ایگزامینر اس کی مارکنگ میں حصہ لے سکیں۔ اگر 15 سوال ہے تو 15 مختلف ایگزامینر اس کو مارک کریں، تو اس میں بچے کو نقصان نہیں ہوتا۔ کسی ایگزامینر کی سختی یا بیجا نرمی نہ کسی کو بیجا فائدہ دے سکتی ہے اور نہ اس کو نقصان مل جاتا ہے۔ تو یہ اس کے ذریعے ایک مارکنگ میں اسٹینڈرڈائزیشن آئی ہے۔ تو اس مسئلے کو ہم نے 2022 کے بعد جب امتحان ہوا تو ہم پورے ٹریننگ کے حوالے سے پورے ملک میں ہم 1-1.5 سال سے تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں، اور فیڈرل بورڈ کا جو دائرہ کار ہے وہ پورا ملک ہے اور فارن کے کنٹریز بھی ہے۔ تو ہر طرف جب ہم جاتے تھے تو ٹیچر سے ملتے تھے یا بچوں سے ملتے تھے، تو یہ ایک مسئلہ ان سب کا تھا کہ یہ جو ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور پھر ہم بچے پریشان بھی ہوتے تھے کہ ہم نے غلطی کر دی، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ تو بورڈ نے تو پچھلے سال ایکوموڈیٹ کیا، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ ٹائم لگا، اور مارکنگ میں شاید اس طرح کی جب پوری کاپی ایک ایگزامینر مارک کرتا ہے تو وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں۔ تو بورڈ کو بھی یہ خیال تھا کہ یہ بچوں کا یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے، اور بچوں کی بڑی ڈیمانڈ تھی، یہ ایک کامن ڈیمانڈ تھی جو ہر طرف سے ہمیں آ رہی تھی۔ تو فیڈرل بورڈ نے اپنے آئی ٹی ٹیم کے ساتھ سیٹنگ کی
ہمارے چیئرمین صاحب نے اس پہ بڑے ایفرٹس کیے، آئی ٹی ٹیم والوں کو گائیڈ کیا، ان کو بٹایا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا اور ان کو اسٹرینتھن کیا، اور آئی ٹی ٹیم کی مہربانی سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ممکن ہوا۔ اور اس دفعہ 2023 میں جو 2022 میں آسانی نہیں تھی، اور 2023 کے 9th 10th اور 11th 12th سارے امتحانوں میں وہ سہولت مل جائے گی۔ فی الحال ہمارا فوکس 9th 10th کا ہے، تو 9th 10th میں یہ ہے کہ اب جو شارٹ کوشچن ہے وہ 9 کرنے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر شارٹ کوشچن کے 4 نمبر ہوتے ہیں اور 9 شارٹ کوشچن کرنے ہوتے ہیں۔ تو ابھی بھی 9 سوال آپ کریں گے، کل جو ہوتے ہیں وہ 14 ہوتے ہیں، 14 میں سے 9 کرنے ہیں، لیکن جگہ جو دی گئی ہے اس میں سوال نمبر اور پارٹ نمبر نہیں لکھا ہے۔ بچہ جو مرضی ہے، جس جگہ پر جو سوال کرنا چاہے شارٹ کویشچن میں سے وہ کر سکتا ہے، اس لیے اس کا یہ ہے کہ اس نے اس پارٹ کا نمبر صحیح لکھنا ہے، اور اگر جواب اس نے لکھ دیا اور پارٹ نمبر غلط بھی لکھا ہے تو دوبارہ اس کو کاٹ کے صحیح بھی کر سکتا ہے، اور اس سے اس کے مارکنگ پہ اثر نہیں پڑے گا۔ یہ آگے تھوڑا سا کام ہم نے ایگزامینر پہ ڈالا ہے کہ ایگزامینر جس وقت مارکنگ کرے گا تو وہ بچے کا لکھا ہوا پارٹ نمبر دیکھے گا اور اس کا جواب دیکھے گا، اور خود سے اس نمبر کو اسکرین پر دے کر اس کے روبرکس آ جائیں گے اور اس کی مارکنگ ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بڑی دیرینہ مسئلہ تھا اور ایک اسٹرانگ ڈیمانڈ تھی بچیوں کی۔ تو جہاں جب ہم نے کر دیا اور ہم اس کو شیئر کر رہے اسٹوڈنٹ سے، تو اسٹوڈنٹ کے چہروں پہ خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ یہ ہمارا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ فیڈرل بورڈ نے اس مسئلے کو حل کیا ہے، اور شارٹ کویشچن میں جو آنسر ای شیٹ ہے اس میں ہر شارٹ کویشچن کے لیے پورا پیج دیا گیا ہے، یعنی اگر 9 شارٹ کویشچن کرنے ہیں تو 9 پیجز دیے گئے ہیں اور ہر پیج پر پورا شارٹ کویشچن کرنا ہے۔ اگر ایک شارٹ کویشچن آپ نے آدھے پیج پہ کر لیا تو اس کا باقی آدھا پیج خالی چھوڑ دے اور اگلا شارٹ کویشچن اگلے پیج پر کریں، یعنی ایک پیج ایک شارٹ کویشچن کے لیے اس کے جواب کے لیے ضروری ہے۔ اور اس میں اگر کسی کو یہ شک ہو کہ یہ کم ہے تو درمیان میں لائن کھینچ کر وہ دونوں سائڈ استعمال کر سکتا ہے، اوپر سے نیچے آ کے پھر اوپر سے جا کے رائٹ سائڈ کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور ہمارے جو پیپر سیٹر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مور دین انف ہے، یہ جگہ صرف بچوں کو یہ ہے کہ ٹو دا پوائنٹ لکھنا چاہیے، غیر ضروری چیزیں نہیں لکھنی چاہیے اور غیر ضروری عمل نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور بال پوائنٹ کو استعمال کرنا چاہیے، مارکر استعمال نہ کرے، اس لیے مارکر زیادہ جگہ لیتی ہے اور لائنیں بچے چھوڑ دیتے ہیں، تو کسی لائن کو چھوڑے نہیں اور بال پوائنٹ کو استعمال کرے، بلیک یا بلیو بال پوائنٹ کو، تو انشاءاللہ آپ کو پوری جگہ مل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک ڈیمانڈ یہ آتی ہے کہ رف عمل میتھس میں کرنا ہوتا ہے، تو رف عمل کے لیے ہم نے اس ای شیٹ کے اینڈ پہ ایک پیج دیا ہے، وہ ایک پیج جو ہے وہ رف عمل کے لیے ہے، اس میں آپ رف عمل پینسل سے بھی کر سکتے ہیں، بال پوائنٹ سے بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے ہمارا خیال یہ ہے کہ پینسل سے کریں، تو اگر آپ کو دوبارہ بھی کرنا پڑے تو اس کو اریز کر کے دوبارہ بھی اس جگہ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح شارٹ کویشچن کے حوالے سے تھا۔ شارٹ کویشچن کے بعد جو اگلا سیکشن سی ہے اس میں لانگ کویشچن ہے، اور لانگ کویشچن میں کل 5 سوالات میں سے 3 کرنے ہوتے ہیں، 3 کی جگہ دی گئی ہے، تو ہر سوال کے ایک جیسے نمبر ہے، 8 نمبر ہے، تو 8 نمبروں کے لیے ہر سوال کے جواب کے لیے 2 پیجز دیے گئے ہیں۔ جس طرح شارٹ کویشچن میں 4 نمبروں کے لیے 1 پیج دیا گیا تھا، تو لانگ کویشچن میں 8 نمبروں کے لیے 2 پیج دیے گئے ہیں۔ تو 3 سوال چونکہ آپ نے کرنے ہیں تو 2 پیجز جمع 2 پیجز جمع 2 پیجز، تو یہ 6 پیجز آپ کو دیے گئے ہیں 3 سوالوں کے لیے، اور آپ نے ایک سوال کو 2 پیجز کے اندر کرنا ہے۔ اگر فرض کرے آپ نے ایک پیج کے اندر پورا سوال کر دیا 8 نمبروں کا، تو اس سوال کا دوسرا پیج خالی چھوڑنا ہے، اس لیے کہ وہ اس پہلے سوال کا حصہ ہے، پہلے سوال کے جواب کے لیے وہ مختص ہے، اس میں آپ نے اگلا سوال شروع نہیں کرنا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ہر سوال کے جواب کے لیے 2 پیجز ہیں، اس 2 پیجز میں آپ آدھا پیج استعمال کریں یا 1.5 کریں یا 1 کریں، لیکن جو دوسرا سوال ہوگا اس کے بعد والے تیسرے پیج پہ آپ نے اس کو کرنا ہوگا۔ اس طریقے سے آپ جب 3 سوال کریں گے تو یہ 6 پیجز آپ استعمال کریں گے۔ اور اینڈ پہ گراف پیپر کا بھی ایڈ کیا گیا ہے، اگر کہیں ضرورت پڑے کسی سوال میں گراف آیا ہو تو وہ گراف بھی آپ اسی جگہ پر اسی سوال کا نمبر لکھ کے
اور اس کا گراف ڈرا کر سکتے ہیں۔ الگ سے گراف پیپر آپ کو لینے کی ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، گراف پیپر آپ کی ای شیٹ کا حصہ ہے۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ آخری پیج جو ہے وہ رفع عمل کے لیے ہے، تو رفع عمل کرنے کا بھی آپ کے پاس موقع مل جائے گا۔ اور یہ بعض اوقات بچے کہتے ہیں کہ ہمیں ایم سی کیوز جو آبجیکٹو ٹائپ پیپر دیا جاتا ہے اس میں بھی بعض ایم سی کیوز ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے رفع عمل کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے رفع عمل کا کاغذ چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ہم سپرڈنٹ صاحبان کو یہ ہدایت دیں گے کہ وہ جس وقت ایم سی کیو کا پیپر تقسیم کرتے ہیں ہال کے اندر، اس وقت ای شیٹ بھی تقسیم کریں، تاکہ ایم سی کیوز والے پیپر کا بھی اگر رفع عمل کرنا ہو تو ای شیٹ اس کے ہاتھ میں ہو، اور اس ای شیٹ پر رفع عمل کے لیے جو آخری پیج ہے وہ بچے اور بچیاں اس کو رفع عمل کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں بچوں کا کام آسان ہو جائے گا، اور بچے کوشش کریں کہ ٹو دا پوائنٹ لے کے غیر ضروری چیزیں نہ لکھیں۔ میتھمیٹکس میں ویسے بھی غیر ضروری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن بس کلیئر لکھ کے بہت لمبا لمبا نہ لکھے تاکہ اسپیس کا مس یوز نہ ہو۔ یہ بھی آپ کی ٹریننگ کا ایک حصہ ہے کہ جتنا آپ ٹو دا پوائنٹ لکھیں گے اور نیٹ اور کلین لکھیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ حاشیے کو اوائڈ کریں، حاشیے جو بچیاں رائٹ سے اور لیفٹ سے بناتی ہے اس سے اسپیس ضائع ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو پورا جگہ پوری مل جائے گی۔ اور انشاءاللہ یہ مارک ایگزامینر کے لیے بھی ہماری ہدایت ہے کہ ایک سوال کے جواب میں اگر کچھ اسٹیپ اس کے ٹھیک ہو اور کچھ غلط ہو تو وہ پورا کاٹے نہیں، اس میں جتنا حصہ اس کا ٹھیک ہے اس کو بچی کو نمبر ملنے چاہیے۔ پہلے کی طرح نہیں ہے کہ فرض کا جواب غلط آیا تو کاٹ دیا سارا سوال۔ جتنے اس نے سٹارٹ ٹھیک لیا ہے، پروسیسنگ ٹھیک کی ہے، ایک جگہ پر غلط ہوا ہے تو جس جگہ سے غلط ہوا ہے اس کا ریشو جتنا بنتا ہے اتنے نمبر اس سے کاٹے جائے۔ جتنا حصہ اس نے ٹھیک کیا ہے اس کا ویٹیج بچے اور بچی کو ملنا چاہیے۔ یہ ہمارے ایگزامینر کے لیے ہدایات ہم دیتے رہتے ہیں۔ یہ بھی جو ایگزامینر سن رہا ہو اور جو کل مارکنگ میں شامل ہونا چاہتا ہو اس کے لیے یہ ہدایت ہے کہ بچوں کو اتنا ہی اس کے نمبر کاٹے جائے جتنا وہ جسٹیفائیڈ ہے۔ کسی ایک جواب کے غلط ہونے پر یا ایک اندر ایک پلس مائنس کے غلط ہونے پر پوری طرح سزا نہ دے بچے کو، جتنا اس کا حق بنتا ہے اتنا حق اس کو ملنا چاہیے۔ تو یہ اسرو کے برکات ہیں کہ اسرو میں بچے کے کنسیپٹس کو دیکھا جاتا ہے، اور بچے کے ذہن میں جو آئیڈیاز ہے، جو اس کے کنسیپٹس ہے، جو اس کا ویژن ہے وہ ریفلیکٹ ہوگا جوابات کے اندر، تو اس کے نتیجے میں اس کو مارکس ملیں گے، اور اس کے مارکس میں انشاءاللہ کمی نہیں کی جائے گی۔ بورڈ خواہ نمبر نہیں کاٹتا۔ جہاں پر ایگزامینر کا جو بھی رول ہے پروفیشنلی انداز میں ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ بچوں کو اس کے حق ملنے چاہیے، اور رٹا کے نظام کو ڈسکریج کر کے لوگوں کو کریٹیو بنانا چاہیے، تاکہ آپ لوگ جو ہے بچے کل کے معمار ہیں، تو کل آپ اپنے ذہن سے خود سوچیں، خود اپنے مسائل حل کریں، اور جب آپ اپنے مسائل حل کریں گے اور سوچیں گے تو اس ملک کے لیے بھلا ہوگا اور ہم سب کے لیے خوشحالی کا دور آئے گا۔ تو امید ہے کہ آپ سینٹرل بورڈ کی پالیسی کو فالو کریں گے، اور اس پالیسی کو فالو کرنے میں آپ کا اپنا بھلا ہے، اس قوم کا بھلا ہے، اس ملک کا بھلا ہے، اور آپ مستقبل کے ایک کریٹیو لوگ بن جائیں گے اور مستقبل کے ایکیڈمک لیڈرز بن جائیں گے۔ تو یہی ہمارا آپ کے لیے پیغام ہے۔ امید ہے آپ اس پر عمل کریں گے اور اس کے مطابق امتحان کے لیے تیاری کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔